نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ الکریم، ہم اپنے سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ دوبارہ سے حاضر ہیں، اور آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان توحید۔ اور آج کے اس موضوع میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے نمرود کے دربار میں کس طرح نیکی کی دعوت کو پیش کیا، اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل سے محفوظ رکھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفسرین کا بیان ہے کہ نمرود بن کنعان جو بڑا جابر بادشاہ تھا، سب سے پہلے اسی نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا۔ اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ یہ لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کراتا تھا۔ کاہن اور نجومی اس کے دربار میں بکثرت اس کے مقرب تھے۔ نمرود نے ایک رات یہ خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند، سورج، ستارے وغیرہ بے نور ہو کر رہ گئے۔ کاہنوں اور نجومیوں نے اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ ایک فرزند ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا، اور اس نے یہ حکم دے دیا کہ میرے شہر میں جو بچہ پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح اسے یہ اپنے موت کا خوف لاحق ہوا، اور اس نے اپنے شہر بھر کے اندر اعلان کروا دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے، اور یہ بھی ساتھ حکم دیا کہ مرد و عورتوں سے جدا رہیں۔ چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، مگر تقدیرات الہیہ کو کون ٹال سکتا ہے؟ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے، اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے شہر سے دور پہاڑ کے ایک غار میں ان کو چھپا دیا۔ اسی غار میں چھپ کر ان کی والدہ روزانہ دودھ پلایا کرتی تھیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 برس کی عمر تک، اور بعضوں نے تحریر فرمایا کہ 17 برس تک، اور بعضوں نے 12 برس تک کا یہاں پر ذکر کیا۔ آپ اسی غار میں پرورش پاتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو کس طرح پروان چڑھایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ آپ غار میں وہاں رہے۔ اس زمانے میں عام طور پر لوگ ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ایک رات آپ علیہ السلام نے زہرہ اور مشتری ستارے کو دیکھا تو قوم کو توحید کی دعوت دینے کے لیے آپ نے نہایت ہی نفیس اور دل نشین انداز میں لوگوں کے سامنے اس طرح تقریر فرمائی کہ اے لوگو، کیا ستارہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا کہ ڈوب جانے والوں سے میں محبت نہیں رکھتا۔ پھر اس کے بعد جب چمکتا چاند نکلا تو آپ نے فرمایا کہ کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ فرماتا تو میں بھی انہیں گمراہوں میں سے ہوتا۔ پھر جب چمکتے دمکتے سورج کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو ان سے سب سے بڑا ہے، کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب یہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اے میری قوم، میں ان تمام چیزوں سے بیزار ہوں جن کو تم لوگ خدا کا شریک ٹھہراتے ہو، اور میں نے اپنی ہستی کو اس ذات کی طرف متوجہ کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا۔ بس میں صرف اسی ایک ذات کا عابد اور پجاری بن گیا ہوں، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر ان کی قوم ان سے جھگڑا کرنے لگی تو آپ نے فرمایا تم لوگ مجھ سے خدا کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ اس خدا نے تو مجھے ہدایت دی ہے، اور میں تمہارے جھوٹے معبودوں سے بالکل نہیں ڈرتا۔ سن لو میرے رب کے حکم کے، تم لوگ اور تمہارے دیوتا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میرا رب ہر چیز کو جانتا ہے، کیا تم لوگ میری نصیحت کو نہیں مانو گے؟
اس واقعے کو مختصر کو بہت جامع الفاظ کے اندر قرآن کریم کے اندر پارہ 7 سورۃ الانعام کی آیت نمبر 67 تھا 79 میں ارشاد فرمایا گیا۔ پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا تو ایک تارا دیکھا تو بولے اسے میرا رب ٹھہراتے ہو، پھر جب وہ ڈوب گیا بولے مجھے خوش نہیں آتے ڈوبنے والے، پھر جب چاند چمکتا دیکھا بولے اسے میرا رب بتاتے ہو، پھر جب وہ ڈوب گیا کہا اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں بھی انہی گمراہوں میں ہوتا، پھر جب سورج جگمگاتا دیکھا بولے اسے میرا رب کہتے ہو، یہ تو ان سب سے بھی بڑا ہے، پھر جب وہ ڈوب گیا کہا کہ اے قوم میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان و زمین بنائے، ایک اسی کا ہو کر اور میں مشرکوں میں نہیں۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیو، غور کیجئے کتنا دلکش طرز بیان، اس کس قدر مؤثر طریقہ استدلال ہے کہ نہ کوئی سخت کلامی، نہ کسی کی دل آزاری، نہ کسی کی جذبات کو ٹھیس لگا کر اس کو غصہ دلانا، بس اپنے مقصد کو نہایت حسین پیارا اور خوبصورت انداز میں منکرین کے سامنے دلیل کے ساتھ پیش کر دینا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت کا بہترین درس نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ الکریم اگلے سلسلے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔